بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا اقوام قدیمہ کے یہاں ان جنگلی قبائل کی طرح کتنی ہی قدیم قومیں بھی ایسی گزری ہے جن کی یہاں اس کی سخت سزا مروج تھی۔ مثلا نمبر 1 ہندی اقوام۔ ابو منصور ثعلبی نے اپنی کتاب ثمار القلوب فی المذاہب والمنسوب میں کتاب المسالک والممالک کے مصنف کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہندی اقوام میں سے اکثر کے یہاں تو اباحیت و فحاشی کی کوئی خاص روک ٹوک نہیں تھی، لیکن ان ہی میں سے بعض ملوک کے یہاں یہ عالم تھا کہ وہ اپنی اقوام میں بدکاری کو بہت برا سمجھتے اور قتل تک کی سزا بھی دیتے تھے۔ نمبر 2 ہندو کے 4 طبقات۔ ہندو میں ایک خود ساختہ تقسیم بڑی معروف ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو 4 طبقات میں تقسیم کر رکھا ہے، جن میں سے 3 بڑی ذاتیں شمار ہوتی ہیں، جن میں سے برہمن، کشتری یا کہتری اور ویش کا شمار ہوتا ہے، جبکہ ایک طبقہ کو گٹیا طبقہ شمار کیا جاتا ہے، جنہیں انہوں نے شودر کا نام دے رکھا ہے، جنہیں اچھوت سمجھا جاتا ہے۔ اسی تقسیم کے نتیجے میں ہندو مذہب میں زناکاری کی سزا بھی مختلف صورتوں میں مختلف ہے۔ مثلا منو کی دھرم شاستر ادھیائے 18 شلوک 365، 366 اور 377 کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ عورت شودر ہو اور مرد اونچے طبقوں میں سے کسی طبقے کا آدمی ہو تو سزا معمولی لعنت پھٹکار تک رہتی ہے، لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو سخت سزا دی جاتی ہے، جو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اور مرد و زن دونوں ہی برہمن ہو تو کل سزا 1/4 رہ جاتی ہے۔ یہ سزائے مروج رہی ہے یا نہیں، البتہ ان کے یہاں معتبر کتب میں مذکور ضرور ہے۔ نمبر 3 آریہ سماج۔ عہد قدیم میں آریہ سماج میں بھی یہ فحاشی بڑی مذموم تھی، اور آریہ قوم کے لوگ ازواجی امانت کے تحفظ کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اور مرد و زن میں سے جو بھی اس امانت میں خیانت کا ارتکاب کرتا اسے سخت سزائیں دی جاتی تھی، جبکہ عورت کی خیانت پر تو اسے اور بھی سخت سزا دی جاتی تھی، اور دین عیسائیت و نصرانیت کے ظہور کے آغاز تک یہی سلسلہ جاری رہا، بلکہ ایک زمانہ گزرنے تک بھی اس قانون میں فرق نہ آیا۔ نمبر 4 چینی اقوام۔ چینیوں کے یہاں شادی شدہ عورت کے ارتکاب زنا کو بہت ہی رذیل حرکت شمار کیا جاتا ہے، اور وہ اکثر اس کی سزا زانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی شکل میں نافذ کرتے ہیں، اور اگر کوئی غلام کسی آزاد عورت سے بدپیلی کرے تو اس صورت میں سزا انتہائی سخت ہو جاتی ہے، اور اگر وہ ہم پلا ہوئے تو عورت کو طلاق اور مرد کو گلا دبا کر ہلاک کر دینے کی سزا دی جاتی ہے۔ نمبر 5 تبتی اقوام۔ اہل تبت یا تبتی قوم میں ارتکاب زنا پر مالی سزا دی جاتی ہے جو مجرم مرد عورت کے شوہر کو ادا کرتا ہے۔ نمبر 6 قوم جرگس۔ قوم جرگس کے یہاں زانیہ کی سزا یہ رکھی گئی ہے کہ وہ اس عورت کے 2 کانوں میں بڑے بڑے چھید کر دیتے ہیں جو عار کی علامت بنے رہتے ہیں، اور شوہر اسے طلاق دے کر اس کے مالک کے بھیج دیتے ہیں، اور وہ بھی اسے اپنے گھر نہیں رکھتے بلکہ اسے قتل کر دیتے ہیں یا پھر بیچ دیتے ہیں، جو ان کے یہاں دوا ہے۔ نمبر 7 یونانی قوم۔ یونانی تہذیب اور یونانی قوم کی اخلاقی گراوٹ کسی سے پوشیدہ نہیں، لیکن ان کے مذہب طنز کی روح سے لڑکی کے لیے اپنا گوہر عصمت اور در عصمت محفوظ رکھنا ضروری امر ہے، اور اگر کوئی اس کی پاکدامنی کو داغ دار کرنے کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا موت ہے۔ نمبر 8 موسونس کا قول۔ یونانی پروفیسر اور دانشوروں نے سختی کے ساتھ اس فحاشی کی تردید کی ہے، چنانچہ موسونس نے کہا ہے کہ شرعی و قانونی شادی کے بغیر کسی سے جنسی تعلقات استوار قطعاً صحیح نہیں ہے۔ نمبر 9 ڈائن کرائسوسٹوم کا قول۔ ڈائن کرائسوسٹوم اس تمنا کا اظہار کرتے رہتے تھے کہ ایک کاش سخت قوانین کے ذریعے بدکاری کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے۔ نمبر 10 پروفیسر پائتھاگور کا قول۔ پروفیسر پائتھاگور اپنے شاگردوں کو اس بات کے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ وہ بہرحال عفت و پاکدامنی کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔
نمبر 11 افلاطون کا قول۔ معروف عالمی شخصیت افلاطون نے کہا ہے ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ کسی شریف عورت کو برے ارادے سے چھوئے تک نہیں جب تک کہ وہ اس کی شرعی بیوی نہ ہو، اور انسان کو چاہیے کہ وہ شاذ و فاسد اور غیر قانونی افعال کا ہرگز ارتکاب نہ کرے۔ نمبر 12 ارسطو کا قول۔ اور اسی پائے کے دوسرے شخص ارسطو نے کہا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ ازواجی امانت کی مکمل حفاظت کرے، جبکہ عورت کے لیے تو مطلقاً جائز ہی نہیں کہ وہ اس ازواجی امانت میں خیانت کرے اور اپنی عصمت و عفت کا سودا کرے۔ نمبر 13 رومانی قوم۔ یونانی تہذیب و قوم کی طرح ہی رومانی تہذیب و قوم کا معاملہ بھی ہے کہ باوجود تمام تر اخلاقی انحطاط وابتری کے ان کے بڑوں کو قوم کے فساد و بگاڑ کو ختم کرنے کی فکر دامنگیر رہتی تھی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جولیان نے جو قانون وضع کر کے لاگو و نافذ کیا تھا، اس کا مقصد وحید یہی تھا کہ رومانی خون کو فساد و بگاڑ سے بچایا جائے، بدکار عورتوں کی ناقدری و تحقیر ہو اور ان کے عقائب سے بیاہ شادی نہ رچائی جائے، اور اس میں زانی کی سزا انتہائی سخت رکھی گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قانون کی تاثیر کم اور گرفت ڈھیلی پڑتی گئی اور اخلاقی انحطاط اور جنسی انارکی نے ڈیرے ڈال لیے، لیکن اچھی فطرت کے لوگ ہر جگہ اور ہر زمانے میں پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ نمبر 14 18 قبل مسیح میں پھر ایک قانون بنایا گیا جس کا تذکرہ ایوجین البرٹن نے اپنی کتاب رومن امپائر میں کیا ہے کہ فحاشی کی روک تھام اور اس کی بیخ کنی کے لیے وہ قانون وضع کیا گیا جس میں عورت کو بھی برابر شریک جرم شمار کیا گیا، اور غیر قانونی جنسی تعلقات پر سخت سے سخت سزائیں مقرر کی گئی کہ زانی کو قتل کر دیا جائے یا مالی تاوان لے کر چھوڑ دیا جائے یا اس کی آدھی جائیداد ضبط کر کے اسے ملک بدر کر دیا جائے۔ نمبر 15 19 ہجری قبل مسیح میں اور بھی سخت قوانین نافذ کیے گئے جن میں فحاشی و بے حیائی اور اخلاق باختگی کو چیلنج کیا گیا۔ نمبر 16 یورپ کا عہد قدیم۔ آج کا یورپ اخلاقی انحطاط و گراوٹ اور جنسی بے راہ روی میں اپنی ثانی نہیں رکھتا، لیکن عہد قدیم سے ان کے یہاں بھی اس پر سزائیں دی جاتی تھی، حتیٰ کہ قدیم یورپی اقوام میں بدکاری کی سزا کسی کو قتل کر دینے سے بھی سخت تھی، خصوصاً جرمن اور انگلش لوگوں کے یہاں وہ زانی کو کوڑے مار مار کر ہلاک کر دیتے تھے۔ پھر بعد میں اس سزا میں کچھ تخفیف کر دی گئی، اور پھر بھی اتنی سزا ضرور رہی کہ زانی کو ملک بدر کر دیتے اور زانیہ کے ناک کان کاٹ دیتے تھے۔ نمبر 17 قدیم مصری اقوام۔ مصر آج تو ایک عربی و اسلامی مملکت ہے، لیکن جب کبھی ایسا نہیں تھا، اس وقت بھی قدیم مصری اقوام میں زناکاری کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ ڈیوڈور ثقلی کے سفرنامہ مصر سے نقل کرتے ہوئے اور محاسن آثار الاولین فی مال النساء وما علیہن فی قوانین ادماء المصریین کے حوالے سے معروف عربی مورخ عمر رضا کہالہ نے لکھا ہے کہ قدیم مصری قوم کے یہاں زنا کی سزا یہ دی جاتی تھی کہ اگر اس نے جبر سے کام لیا ہے تو اس کے اعضاء تناسل کاٹ دیے جاتے تھے، اور اگر جبر نہیں کیا تو 100 کوڑا مارا جاتا اور زانیہ کی ناک کاٹ کر اسے نشان عبرت بنا دیا جاتا تھا۔ نمبر 18 بابل 19 اشور 20 قدیم ایران۔ قریب ایسی ہی سزائے بابل، اشور اور قدیم ایران میں بھی مروج تھی۔ نمبر 21 سکسونی قوم۔ رومانیہ کے سکسونیا کو فتح کرنے کے زمانے تک سکسونی قوم کے لوگ بھی زانی مرد و زن کو سخت سزا دیتے تھے۔ علاقہ کے ارباب، حل و عقد اور اعلیٰ افسران زانیہ کے گھر والوں کو مجبور کر دیتے کہ وہ لڑکی کو دہکتی آگ کے الاؤ میں جھونک دے اور اسے جلا کر خاک کا ڈھیر بنا دے، اور اس فحاشی میں اس کے شریک کار لڑکے کو کسی چیز پر لٹکا کر اس کے نیچے لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیا جاتا اور پھر اس لکڑی کو آگ دے دیتے، اس طرح زانی کو جلا دیتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ زانیہ کو کوڑے مارے جاتے یا چریوں کے ساتھ اس کے جسم کو چوکے لگائے جاتے، اور یہ کام گاؤں کی عورتیں کرتی اور کوڑوں یا چری کانٹے
کا یہ کھیل اس وقت تک جاری رہتا جب تک زانیہ مر نہ جاتی، اور یہ طریقہ سزا سینٹ بونیفیس کے زمانے تک جاری رہا۔ متفق علیہ چیز: اس فعل زنا کا اخلاقاً برا ہونا معاشرتی حیثیت سے معیوب و قابل مواخذہ، اور مذہبی اصطلاح میں گناہ ہونا ایک ایسی چیز ہے جس پر قدیم ترین زمانے سے لے کر آج تک تمام انسانی معاشرے متفق رہے ہیں، اور ان میں بجز ان مٹھی بھر لوگوں کے جنہوں نے اپنی عقل کو نفس پرستی کے تابع کر دیا ہے، یا جنہوں نے خفتی پن کے اپچ کو فلسفہ ترازی سمجھ رکھا ہے، کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا۔ اس عالمگیر اتفاق رائے کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت خود زنا کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے۔ نوع انسانی کی بقا اور انسانی تمدن کا قیام دونوں اس بات پر منحصر ہے کہ عورت اور مرد محض لطف اندوزی کے لیے ملنے اور پھر الگ ہو جانے میں آزاد نہ ہو، بلکہ ہر جوڑے کا باہمی تعلق ایک مستقل اور پائیدار عہد و وفا پر استوار ہو، جو معاشرے میں معلوم و معروف بھی ہو، جیسے معاشرے کی ضمانت بھی حاصل ہو۔ اس کے بغیر انسانی نسل ایک دن کے لیے نہیں چل سکتی، کیونکہ انسان کا بچہ اپنی زندگی اور اپنی انسانی نشوونما کے لیے کئی برس کی درد مندانہ نگہداشت اور تربیت کا محتاج ہوتا ہے، اور تنہا عورت اس بار کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی جب تک مرد اس کا ساتھ نہ دے جو اس بچے کی وجود میں آنے کا سبب ہو۔ اسی طرح اس معاہدے کے بغیر انسانی تمدن بھی برقرار نہیں رہ سکتا، کیونکہ تمدن کی تو پیدائش ہی ایک مرد اور ایک عورت کے مل کر رہنے، ایک گھر اور خاندان میں لانے اور پھر خاندانوں کے درمیان رشتے اور رابطے پیدا ہونے سے ہوئی۔ اگر عورت اور مرد گھر اور خاندان کی تخلیق سے قطع نظر کر کے محض لطف اندوزی و شہوت رانی کے لیے آزادانہ ملنے لگے تو سارے انسان بکھر کر رہ جائے، اجتماعی زندگی کی جڑ کٹ جائے اور وہ بنیاد باقی نہ رہے جس پر تہذیب و تمدن کی یہ عمارت اٹھی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر عورت اور مرد کا ایسا آزادانہ تعلق جو کسی معروف و مسلم عہد وفا پر مبنی نہ ہو، انسانی فطرت کے خلاف ہے، اور انہی وجوہات کے پیش نظر انسان اسے ہر زمانے میں ایک سخت عیب، ایک بڑی بد اخلاقی اور شدید گناہ سمجھتا رہا ہے۔ انہی وجوہات کے نتیجے میں ہر زمانے میں انسانی معاشروں نے نکاح کی ترویج کے ساتھ ساتھ زنا کے سدباب کی بھی کسی نہ کسی طور پر ضرور کوشش کی ہے، البتہ اس کوشش کی شکلوں میں مختلف قوانین اور اخلاقی و تمدنی اور مذہبی نظاموں میں فرق رہا ہے، جس کی بنیاد دراصل اس فرق پر ہے کہ نوع اور تمدن کے لیے زنا کے نقصان دہ ہونے کا شعور کہیں کم ہے اور کہیں زیادہ، کہیں واضح ہے اور کہیں دوسرے مسائل میں الجھ کر رہ گیا ہے۔